آپ میں سے ہر ایک شخص کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ضرور آیا ہوگا کہ غریب ممالک بہت سارے پیسے پرنٹ کر کے اپنی ملک کی غریبی کیوں نہیں مٹاتے۔ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ کوسچن بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ فائنانس والوں سے پوچھو گے تو شاید آپ کے اوپر ہنسی بھی۔ چلیے اس کانسیپٹ کو سمپل ورڈز میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ کیا ہوگا اگر کوئی غریب ملک لاٹ آف منی پرنٹ کرے اور پھر غریبوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے؟ آپ سمجھو گے کہ اس سے ملک کا کچھ نہیں جاتا سوائے پرنٹنگ کاغذ کے، مگر غریبوں کے لیے وہ دن ایک بڑی سرپرائز سے کم نہ ہوگی۔ انفیکٹ آپ سوچو کہ غریب خوشی سے ہی مر جائیں گے، بٹ اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر آپ اس کی ریزلٹ کو دیکھو گے تو آپ کے سارے خوابوں پر پانی پھر جائیں گے، کیونکہ ایسا فیصلہ کرنے سے ملک میں خوشحالی نہیں بلکہ تباہی آئے گی۔ اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جتنی اشیاء ہوتے ہیں اس کی اکارڈنگ پیسہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو آپ اگر مزید سمپلیفائی کریں تو لیٹس کنسیڈر کریں کہ پاکستان کے پاس خریدنے اور بکنے کی 1000 آئٹمز ہے، تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے جس سے ان 1000 آئٹمز کو خریدا جا سکے۔ اگر پیسے اس سے زیادہ ہو تو ان 1000 اشیاء کا قیمت مزید بڑھے گا اور روپے کی قدر میں کمی آ جائے گی۔ اس طرح آپ پیسوں کو جتنی زیادہ پرنٹ کرو گی اتنا ہی پیسے کا ویلیو مزید گرے گا۔ وہی 1000 اشیاء جو پہلے 1000 روپے پر ملتے تھے، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ اضافی پرنٹ کر لیں تو آپ کو 1000 روپے پر ملنے والی اشیاء اب 1 لاکھ روپے پر ملیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں جتنا پیسہ اویلیبل ہوگا اس کی اکارڈنگ چیزوں کی قیمت بھی ہوگی۔ کوئی بھی شخص آپ کو سستے میں چیزیں نہیں بیچے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے موجود ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ پرائس پر چیزوں کو بیچنے کی کوشش کرے گا۔ مان لیں پاکستان میں 2000 اشیاء ہے اور پیسے 1000 ہے، تو اس کنڈیشن میں چیزیں سستے ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس سے زیادہ پیسے ملک میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹماٹر ملک میں کم ہو جاتے ہیں تو اس کی قیمت ہی پھر آسمان کو چھوتی ہے، اور جب ٹماٹر زیادہ ہو جائے تو پھر قیمت ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا اگر حکومت پیسے پرنٹ کرے اور غریبوں کو دے دے؟ اس سے یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں زیادہ پیسے آ جانے سے مالی اپنی اشیاء پرانی قیمتوں پر نہیں بیچیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہے اور مارکیٹ میں اشیاء کم ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم، تو چیزوں کی قیمت ہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ پیسے ہوتی ہوئی بھی وہی پرانی چیزیں نہیں خرید سکیں گے بلکہ اور زیادہ غریب ہو جائیں گے۔ اس کی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے زمبابوے۔ ہوا کچھ یوں کہ زمبابوے کی حکومت نے اکانومی کو گرو کرنے کے لیے 2007 اور 2008 میں بہت سارے نوٹ پرنٹ کیے اور پرنٹ پہ پرنٹ کر گئے۔ اس سے ہوا یوں کہ مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو گئی، لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا مگر خریدنے کو چیزیں نہیں تھی، اور یہ کنڈیشنز اتنی خراب ہو گئی کہ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ایک ٹاپی جو ایک زمبابوے ڈالر کی ملتی تھی، صرف 1 سال میں وہی ٹاپی 23 کروڑ زمبابوے ڈالر کی ملنے لگی، اور ملک کی کرنسی کی ویلیو اس کے کاغذ سے بھی کم ہو گئی۔ بچوں کو ایک ٹاپی خریدنے کے لیے بڑے تیلیوں میں پیسے لانے پڑتے تھے۔ دکانوں میں اشیاء کے بنڈل سے زیادہ پیسوں کے بنڈلز ہوتے تھے، بلکہ پیسوں کے لیے الگ سے گودام بنانے پڑے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اکانومی کو گرو کرنے کے لیے اب ہم کریں کیا؟ تو آنسر یہ ہے کہ ملک کے رہنے والے زیادہ سے زیادہ اشیاء بنائیں۔ جب پروڈکشن ریٹ بڑھے گا تو قیمتی گرنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اشیاء زیادہ ہے اور قیمتی کم، تو ملک ان اشیاء کو ایکسپورٹ کرے گا، جس سے زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا، جس سے حکومت کو موقع ملے گا کہ اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے اتنا پیسہ اور پرنٹ کرے جتنی اشیاء موجود ہے، اور اس ملک کے تمام سیکٹرز گرو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھی ہمارے آج کی اتھینٹک بیک گراؤنڈ ڈاکومنٹری ریگارڈنگ اکانومی۔ ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔